میں اپنے آج کے مہمان کو مدعو کرتا ہوں جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں. It's an honor for us to have him over. The Chief Minister of Balochistan, جناب جام کمال خان. جو دکھ سیاست میں ملے ہیں ہنس کے سہتے ہیں, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں, ہم اپنی ہی مستی میں رہتے ہیں. ایک بات تو بتا دیں سی ایم صاحب, آپ کچھ بولتے ہیں یا بزدار صاحب کی طرح چپ ہی رہتے ہیں؟ سر ویلکم ٹو دی شو. بہت بہت شکریہ. اور آپ ان کے آخری والے گلے کا اگر جواب دینا چاہیں تو یو موسٹ ویلکم. اگر آپ موقع دیں تو انشاءاللہ پوری دن بات کریں گے. آپ کو سر کس نے کہا یہ 6 ماہ پروگرام چلے گا؟ لیکن 6 ماہ آپ کے بار بار تو آ سکتے ہیں. ویسے سر آئی مسٹ سے ایک چیز تو جو مجھے آپ کے بارے میں ہمیشہ سے بڑی ایک انٹرسٹنگ لگی, یو آر دا موسٹ اسمائلنگ چیف منسٹر دیٹ وی ہیو. تھینک یو جی. یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کبھی کبھی کنٹریبیوٹ کر جاتی ہیں. سر آپ کے آنے سے پہلے نا سب ڈرے ہوئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا یہ وہ. اب یہ لگ رہا ہے آپ کو تھوڑے سے لطیفے بھی آتے ہوں گے. ویسے یہ کمال صاحب ایک بڑا ہوتا ہے عموماً جب بھی کوئی گورنمنٹ ہیڈ آتے ہیں تو ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے عام طور پہ کوئی بھی محفل ہو, چاہے وہ کوئی فنکشن وغیرہ بھی ہو, کہ آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے, اور جو ٹیلنٹ ہوتا ہے ملک کا اس کو بے دھڑک ڈرا دیا جاتا ہے کہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ہیڈ کسی پروونس کے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے وی آئی پی گیسٹ ہوں. ہمیں اس قسم کی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی جس سے ہمیں یہ شک ہوا کہ ہم ٹیلنٹڈ نہیں ہیں. پہلے تو یہ کہ ایک بڑی اچھی بات تھی کہ آپ کے اسٹاف نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ کریں, جی آپ کھل کے کریں. الحمدللہ آئی تھنک سو ہمیں ایک بڑے کھلے انداز میں ہی اپنا ماحول رکھنا چاہیے, چاہے سیاسی ہو یا ویسے بھی ہو, اور چیزوں کو سننا چاہیے, اور جتنے حسب علم ہے انسان اس کا جواب اسی طریقے سے دینا چاہیے, اور جہاں اپنی کمزوریاں ہیں ان کو تھوڑا ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, کچھ ہنسی کرنی چاہیے, کچھ مذاق بھی کرنا چاہیے. سر آپ کی مہربانی کہ آج آپ آئے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ نہیں تو منہ ویکھ ویکھ کے اسی پاگل ہونے والے ہیں. ویسے سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے بھی کہا کہ انسان کو مسکرانا چاہیے, وچ از وائی ماشاء اللہ یو ہیو اے ویری اسمائلنگ فیس. تو آپ لاہور آئے ہوئے ہیں تو کیا خیال ہے اگر واپسی پہ جاتے ہوئے کان میں بزدار صاحب کو یہ بات کہہ جائیں؟ بزدار صاحب ویسے بڑے ہنسمکھ تو مجھے لگتے ہیں. سر جن کے ساتھ ہنس رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات آپ نے کی ہے. شاید میرے ساتھ ہنس رہے ہو کہ ان کا تعلق بھی میرا خیال ایک بلوچ ٹرائب سے ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں عموماً جب بھی ان سے ملا ہوں انفرادی طور پہ میں نے ان کے اچھا بہت از اے ویری گڈ پرسنالٹی. میں آپ کی بات لیکن یقینی طور پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا. آپ کو کہنا ہے کہ یہ مجھے عوام پنجاب کی کہہ رہی ہے آپ ہنستے رہیں, کہ آپ ہنستے رہیں, آپ ہنستے ہی نہیں ہیں. نہیں پھر آپ کہیں گے ہنستے رہتے ہیں کام نہیں ہو رہا, پھر آپ صاحب اصل میں ہمارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ پچھلے ٹینیور میں بھی جو ہمارے پاس تھے وہ بھی ہنستے نہیں تھے, تو اس بار بھی تو ہم چاہیں گے کہ ہمیں کوئی اسمائل بھی دے, ہمیں ہمیشہ خرچہ ہی نہ دے. یا ہمیں انڈر پاس ملتا ہے یا پھر ہمیں ٹیکس پڑتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ بیچ میں اسمائل ہو. سر مجھے یہ بتائیے بلوچستان کے بارے میں ہمیشہ سے ایک تو یہ کہ آئی تھنک ایک بڑا انفارچونیٹ بات ہے دیٹ وی ڈونٹ گیٹ ٹو میٹ اینڈ انٹرویو اے لاٹ آف پیپل فرام بلوچستان. یہ ایک بڑا رہا ہے ہمیشہ سے, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی صحیح پکچر نہیں پیش ہو پاتی. There's a lot of mystery around the land of Balochistan, other than کہ landscape ایک mystical قسم کا environment ہے, but then one really wants to know because ایک سب سے بڑا province ہے پاکستان کا, ہم میں سے mostly لوگوں نے وہ دیکھا بھی نہیں ہوا, and جہاں تک میری ریڈنگ ہے آپ ٹورزم کے اوپر بھی کافی کام کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو بھی بہت پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیے بلوچستان پاکستان کا ایک حصہ ہے. بلوچستان میں اگر آپ جائیں گے, یہ میں اس لیے کبھی کبھی دوستوں سے بھی کہتا ہوں آپ جایا ضرور کریں. بلوچستان کے لوگ پنجاب آئیں, سندھ جائیں, کے پی جائیں, یہاں کے لوگوں کو بھی وہاں جانا چاہیے. سملیرٹیز بہت زیادہ ہیں. ہمارا کلچر, آپ کوئٹہ میں کبھی آئیں تو آپ کو ایک, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایگزیکٹلی آپ کو ایک انوائرمنٹ ایسا ملے گا جو آپ کا یہاں پہ ہے. فرق صرف انفراسٹرکچر اور لیولز کا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہمارے تقریباً 80% ہمارے ثقافت, ہمارا کلچر, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, یہ ساری چیزیں برابر ہیں. ڈفرینس ہے اکنامکس کا, ڈفرینس ہے انفراسٹرکچر لیول کا, اور ڈفرینس ہے تھوڑا بہت ٹیرین کا آپ کہہ سکتے ہیں. بلوچستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بلوچستان نہیں دیکھا. آپ تو یہاں کی تو آپ دور کی بات کریں. میں آپ کو یقین دکھاؤں کہ ہماری گورنمنٹ جب فارم ہوئی, عموماً میری ایک عادت ہے جب بھی ہم جاتے ہیں کسی ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں تو میں
ایکسٹریم علاقوں کے ممبرز یا منسٹرز کو بھی لے جاتا ہوں تو بہت سارے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بھی پہلی دفعہ آئے ہیں. یعنی کہ ایسے ڈسٹرکٹس بھی میں نے دیکھے ہیں جو ایک ڈسٹرکٹ کے فاصلے پہ ہیں, وہ زیارت زندگی میں پہلی دفعہ گئے ہیں. سو یہ فنومنا بلوچستان کے اندر بھی ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے, پاکستان میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ضروری سمجھنے کی ہے کہ بلوچستان کا ماحول چونکہ اتنا ڈیزرٹڈ ہے اور بیکورڈنیس تھوڑی زیادہ ہے, تعلیم کم ہے, سروسز کم ہے, اسپتال, اسکول, روڈ انفراسٹرکچر کم ہے, تو وہ جو ایک پور ہے. لیکن اس کو میں کمپیئر کروں گا, میں چولستان میں بہت گیا ہوں. جی جی. بھاولپور کے ڈیزرٹس میں اگر آپ کبھی بیچ میں جائیں تو آپ کو بجنوٹ, پتہ نہیں آپ لوگ میں سے کتنے لوگ گئے ہوں گے چولستان کے اندر, لیکن میں بجنوٹ گیا ہوں. تو میں نے جب بجنوٹ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بلوچستان سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. یعنی کہ وہاں نہ بجلی تھی, نہ روڈ تھا, نہ پانی تھا, نہ اسکول تھا, نہ کچھ تھا. لائیولیہڈ بہت اچھی تھی اور وہاں کیٹل اور لائف سٹاک بڑا اچھا تھا. یہ چیزیں پاکستان میں آپ نے ایک دوسرے کلچرز کو دکھانی ہے. ہمارے یہاں ایک محسوس یہ ہوتا ہے کہ جی شاید پنجاب میں, سندھ میں سب کچھ ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. میں کہوں گا آپ اسی لاہور میں, اسی پنجاب میں, سندھ میں بہت سارے ایسے جگہ چلے جائیں تو شاید ان کو ایک محسوس ہوگا نہیں جی ہم ٹھیک ہے کمزور ہیں, لیکن یہاں بھی کمزوریاں کہیں نہ کہیں ہیں. بالکل. میرا ایک اپنا ایک تجزیہ ہے کہ لوگوں کو کچھ عرصے بعد یہ محسوس ہوگا کہ ٹھیک ہے فرق ہے, لیکن جس فرق کو جتنا بہت دکھایا گیا ہے اتنا بڑا فرق نہیں ہے. اتنا بڑا فرق نہیں ہے. سر میں بھی بلوچستان جانا چاہتا ہوں, تو 2 بندوں کا کرایہ دے کے جانا آپ نے. ساتھ چلیں آپ. جو ساتھ چلیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو. جنی نال سیکورٹی ہے تسی رہ نہیں دیو. سر ہمیں ایک بات پتہ چلی ہے کہ آپ بہت ٹیک سیوی بھی ہیں اور بڑے آپ ایکٹیو یوزر ہیں آف واٹس ایپ, اور آپ نے بڑے اس پہ گروپس بنائے ہوئے جس سے سنسنی پھیل جاتی ہے, جس گروپ کے اوپر بھی آپ کا میسج آ جاتا ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ جی اب کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ بیفور دا سی ایم سے جب 2013 میں واٹس ایپ آیا تھا تو اس کو ایز اے ٹول میں نے ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا. اور خاص کر جتنے بھی میرے ڈسٹرکٹس میں یونین کاؤنسلز تھے, ہر یونین کاؤنسل کا ایک واٹس ایپ گروپ بنانا, پھر تحصیل کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ کا, ڈیولپمنٹ کا. یہ ایک ٹول ہے جس کو اگر اچھا یوز کیا جائے. الحمدللہ ابھی بھی ایز اے سی ایم میرے خیال تقریباً کوئی 60-70 واٹس ایپ گروپس ہیں جن کا میں ایڈمن خود ہوں. 60-70 کے ایڈمن ہیں آپ؟ میں ایڈمن خود ہوں. سر تھوڑا جا پیکج مینو بھی دے دیں. اور پیکج بڑا ہیکٹک پیکج ہے, تھوڑا سا ہیکٹک ہے, کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ایز اے یوزر بیسکلی اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک فیلر آنا چاہیے ایز اے ہیڈ آف دا اینی آرگنائزیشن. اسی طرح ٹویٹر کا ہے, فیس بک کا ہے. حالیہ میں ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ انسٹاگرام بھی آپ یوز کریں. سو یہ سارے ٹولز اسی لیے میں نے رکھے ہیں کہ ایک فیڈ بیک پبلک سے آئے. دیکھیں میرے پاس اسٹاف کا ویسے ہی ان پٹ بڑا آتا ہے, لوگوں کا ایڈمنسٹریٹو بڑا کنٹرول وے میں آتا ہے, لیکن فیس بک, ٹویٹر میں, انسٹاگرام میں, ٹویٹر میں زیادہ ہے, اس کے زیادہ میرے یوزرز ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن میری زیادہ ہے. واٹس ایپ میں بھی بہت سارا آتا ہے. تو ہیڈ آف اینی آرگنائزیشن کے لیے, اور خاص کر جب آپ پولیٹیکل گورنمنٹ میں ہو, تو آپ کو ایک پلس ہمیشہ لینی چاہیے. تو اس کے لیے مجھے بڑا فائدہ دیتی ہے. ہاں ایک پرابلم میرے سٹاف کے لیے ضرور ہے, سیکرٹریز کے لیے ضرور ہے, ڈی سیز کے لیے, کمشنرز کے لیے, کہ ان سب کے گروپس میں ہوں. بہت سارے میں نے خود بنائے ہیں, تو وہ ایک واچ مجھے اپڈیٹ کرتا رہتے ہیں. لیکن اچھا بھی ہے, ان کی پروگریس بھی مجھے پتہ چلتی ہے, اور پھر میں اپنے ان پٹ یا اپنی گائیڈ لائن ان کو بھی دیتا ہوں. سر کسی دن ایسا ہوا کہ مثلا غلطی سے محبت والا ایس ایم ایس ڈی سی کو چلا گیا ہو؟ ابھی تک یہ غلطی نہیں ہوئی. آپ سے نہ ہوئی ہو, لیکن کسی سے غلطی سے ہوگی ہو, کسی نے جلدی کے اندر غلط گروپ پہ آپ کے والے بھیج دیا ہو کوئی ایسا میسج. آج کل آپشن بڑے, وہ ڈیلیٹ کا آ گیا ہے نا جی. Ready 1 2 3 4. تقریر سنی جے موسٹ انٹیلیجنٹ, سپر انٹیلیجنٹ دا عمران خان صاحب. یس یاری دا مل پا دیتا نا بھائی, ایسی تقریر کیتی نا, دھوڑ پڑ دیتی یار. بالکل بھائی ساری دنیا سن گھڑون بڑون برف اخروٹ کر دیتی. اینو کہندے نے تقریر. کیا بات ہے. لکھی کہنے سی کنے میں تھوڑے کو پوچھ رہے, تسی میرے کو پوچھ رہے. مجھے کیا پتا کس نے لکھی. آف کورس میاں افضل ابن رگولی. آپ نے وہ تقریر لکھی؟ اس واری نہیں,
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ। अरे वो तो पहली बार असेंबली में गए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ये तो है। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? कौन लिखता है? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ। अरे ऐਵੇਂ ही ना बोला करो। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, KPK ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। अच्छा बलोचिस्तान जाम कमाल साहब की तकरीर कौन लिखता है? कौन? मैं तेरे को पूछ रहा हूं, तू मेरे को दिया बंदिया मैं ही लिखना। आज जिन्ने जलसे उन्होंने किए इलेक्शन तो पहले सारियां तकरीरां मैं लिख के दित्तियां, नाल नाल गोल्फ खेडदे सन ते नाल नाल तकरीर याद करदे सन। जाम कमाल साहब की तकरीर आप लिखते हैं? जदों तुहाडी मुलाकात हो जावे जी जस्ट लेट मी नो, तुसीं उन्हां कोल पुछ लेना। अच्छा जी सर। और हुण भी मैंने थोड़ी देर पहले इन्होंने फोन किया है। अच्छा। उन्होंने क्या कम टू द ग्वादर पसनी गारो हब चौकी खुशदार कोयटा। अच्छा हाँ सारी दुनिया में उन्होंने नाल फिरे हैं। आप जाम कमाल साहब को जानते हैं? ऑफ कोर्स वो मैं जानते रहे, मैं उन्होंने जानना। क्या बात है? हाँ बस कभी अचानक मुलाकात तुसी मेरा नाम लेना है। अच्छा मैं कहना तुहानू वो प्रोटोकॉल देंगे। अच्छा। बल्कि तुहानू प्रोटोकॉल कर लेंगे। बहुत अच्छा। जी सर। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। पुत्र जिंदगी भर में आप कुछ कह रहे थे? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? नहीं जाम कमाल साहब जी। लो हुण ते आमने सामने पूछ लो जी। सारियां गल्लां पूछे झूठियां है ना कि नहीं? क्या कहना सर पूरी जिंदगी में नाल गुजारी सिक्योरिटी दे विच। अच्छा हमेशा सिक्योरिटी किहने कीती? किन्ने की थी? तेरे को पूछ रहा, तू मेरे को पूछ। आप बताएं। मियां अफजल निर्गोली। अच्छा ये वो शख्सियत ने जिन्होंने मैनू ये खिताब दिता सी। अच्छा। कि मियां अफजल निर्गोली यू आर द चौकस ऑफ द। इन्होंने मैनू खिताब दिता सी ते नाल 500 रुपया दिता सी। ये सारा हमेशा बच्चों का ख्याल करते हैं, जेड़ा बंदा स्टाफ दे विच मौजूद होवे उन्हां दे बच्चों तक दा ख्याल रखते हैं। That's good. पूछो जरा पूछो ना। क्यों पूछो है? अब तुम खुद करो। सर मैं कहना सर मजा आ गया ईमान नाल। पंजाब दा हर बंदा हर बच्चा थोड़े इंतजार सी कि कदों आउणगे। आज तुसी आ गए हो, दिओ 200 रुपया। खुदा का खौफ कर यार। मैं 200 रुपया इन्हां तो वार के ते अपनी जेब विच रख लिया। बाज आ जाओ तुम। और रात भर में देना ਤੂੰ गरीब। 200 रुपया क्यों मंग रहे हैं? वो मुजाकरा चाहे ने, नाके ते नहीं आए। चलो वो ते मजाकरा ते चाहे ने, तुसी ते नाके ते ही हो ना। मैं तुहाडे कोल पूरा कर लेना। सर मे आई फोटो प्लीज? जी प्लीज। की कही दांगे? मैं फोटो प्लीज नहीं था, मैं टेक अ पिक्चर विद यू। मेक आ टेक आ। तुम उर्दू में पूछ लो भाई। सर कहना ही है वे फोटो विद यू। आ जाए जी। मैं कहना सर शहजादे है कि तुसी और तुहानू इस गल दा पता ही नहीं। क्या बात। सर वाह ये पूरे पंजाब वालों तुहानू सलूट है सर। सर ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੈ ਨਾ? ये आपकी वर्दी बड़ी मजबूत है, लेकिन सारे बड़ी मैं मुश्किल सवाई जी। नहीं मजबूत है। मजबूत है। असल च ना जी सारे जड़े मुलाजम होंगे ना जी हाँ। वो सीती हुई वर्दी पाते हैं। अच्छा। ते मेरी वर्दी मैनू लभदी नहीं, वो फिर दर्जी मैनू पहले लम्मा पाउंदा जी, उस तो बाद मशीन का खर फर सी के नाल ते लत्तां तो फड़ के मैनू विच वाड़ के नाल ते ऐं करके चेक करा।